محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم سنیں گے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے یہود کی طرح بوق بجانے کا اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ اسی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد رباع رضی اللہ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم فرمایا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات خواب میں سنا ہے۔ اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بنے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اس کے بعد ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالی سے دعا کرو، تمہاری دعا پوری ہوں گی۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان سنتے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدت، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والوں کے بارے میں یعنی مؤذن کے بارے میں فرمایا، جس شخص نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ہر روز اذان دینے کے بدلے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہر تکبیر پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں اذان سنی پھر وہ کسی ضرورت کے بغیر مسجد سے چلا گیا اور اس کا واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ اذان کی آواز سن کر بلا شرعی ضرورت کے ایک سچے پکے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر چلا جائے، ایسا کرنا منافق کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرے تو یہ سب سے بڑا زاہد ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی اور اذان کے بعد نماز کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔